ہوتا ہے، اور جو امامت کا اہل نہیں ہے ظالم ہے، میں ظالموں کو امامت کے منصب پہ فائز نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید میں رب کریم جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو ذکر کیا۔ آپ جا رہے تھے، خیال آیا کہ اللہ پاک بندوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب جانتے تو تھے، ایمان تو تھا کہ اللہ پاک ہی زندہ کرنے والا ہے۔ اب رب کے دربار میں سوال کر ہی ڈالا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ رب نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تیرا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بلا، کیوں نہیں، یا اللہ میرا ایمان ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ مردوں کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ایمان تو ہے کہ تو ہی زندہ کرنے والا ہے، لیکن جب میں سر کی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ ایک چیز مر چکی ہوتی ہے، ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس میں روح آ جائے اور وہ میرے سامنے زندہ ہو جائے تو مجھے یقین بھی ہو، مضبوط ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میرے دل کو اطمینان بھی آ جائے گا کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سوال رب نے قبول کر دیا۔ اب رب دکھا رہا ہے کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ رب نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 پرندوں کو آپ پکڑ لیں۔ 4 پرندوں کے پکڑنے کا حکم دیا۔ 4 پرندے پکڑ لیے گئے۔ پھر رب نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنی طرف کر کے ملائیے۔ ملانے کا طریقہ مفسرین کرام نے لکھا، ان کو ذبح کریں، ان کے پر اتار دیں، ان کے چمڑے اتار دیں، ان کے گوشت کے ٹکڑے کر دیں، ان کے اعضاء کو الگ الگ کر دیں، ان کا خون بہا دیں، ان کو ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور 4 پرندوں کے گوشت کو آپس میں مکس کریں، ملائیں۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا۔ فرمایا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، اور پھر ان پرندوں کو ہر پہاڑ کے اوپر ایک ایک جز، ایک ایک حصہ رکھنے۔ پرندوں کو ذبح کرو، ٹکڑے کر دو، آپس میں مکس کر دو، ملانے کے بعد پہاڑوں کی چوٹیوں پر لے جاؤ، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر یہ ذبح شدہ پرندوں کا گوشت 4 حصے کر کے رکھ دو۔ آپ نے ایسا کر دیا۔ رب نے فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان تمام پرندوں کو اپنے پاس بلاؤ۔ ابراہیم آپ پکاریے، آواز دیجیے، انہیں بلائیے، کیا ہوگا؟ یاتینک سعیا، رب نے فرمایا وہ پرندے تیرے پاس دوڑ کر آ جائیں گے۔ یاتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان تو کہ اللہ پاک غالب بھی ہے، اللہ پاک حکمت والا بھی ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا۔ مفسرین کرام نے تفاسیر میں لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ایک مور کو پکڑا جسے عربی میں طاووس کہا جاتا ہے، ایک دیگ مرغہ پکڑ لیا، 2 ایک کوا پکڑ لیا جس کو عربی میں غراب کہتے ہیں، اور 4تھے پرندے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں بطخ کو پکڑ لیا، بعض کہتے ہیں کبوتر کو پکڑ لیا، اور بعض کہتے ہیں چیل کو پکڑ لیا۔ تو یہ 4 پرندے آپ نے پکڑے، اور پھر پکڑنے کے بعد ذبح کر دی۔ علامہ قشیری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگرچہ یہاں پر نام پرندوں کا لیا گیا، لیکن اصل میں یہ انسان کے اوصاف رذیلہ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں طاووس جسے ہم مور کہتے ہیں یہ زیب و زینت ہے، اور انسان بھی نفس سے زیب و زینت کو چاہتا ہے، نقش و نگار کو چاہتا ہے، حسن اور رنگینی کو چاہتا ہے۔
انسان کے نفس میں یہ وصف موجود ہے کہ اس کی توجہ حسن کی طرف ہوتی ہے، زیب و زینت کی طرف ہوتی ہے۔ تو جو پرندہ مور پکڑنے کا حکم دیا، علامہ قشیری فرماتے ہیں کہ مور سے مراد زیب و زینت ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب فرماتا ہے کہ نفس میں جو زیب و زینت کی طرف میلان ہوتا ہے، اس میلان کو ذبح کیجئے اور نفس کو زیب و زینت کی طرف میلان سے ہٹائیے۔ یہ روحانی تفسیر ہے، یہ صوفیاء کرام کی تفسیر ہے۔ دیگ، مرغہ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں خواہش نفس زیادہ ہے، اور نفس کے اندر بھی خواہشات کی بھرمار ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جو مرغہ ذبح کرنے کا حکم دیا وہ فرماتے ہیں اس سے اشارہ اس بات پر کی طرف ہے کہ آپ کے نفس میں جو خواہشات ہیں ان کو آپ ذبح کریں۔ جہاں تک تعلق ہے تیسرے نمبر پر کوے میں امید کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو کتنی دفعہ اڑائیں پھر وہ آ جاتا ہے۔ کوا امید رکھتا یہ چیز مل جائے گی، تو انسان کے نفس پر امید کا پہلو بھی غالب رہتا ہے۔ تو رب نے کوے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، مراد یہ ہے کہ نفس میں جو امید ہے اس کو ذبح کیا جائے تاکہ نفس ان رذائل سے پاک ہو جائے۔ تو یہ 4 پرندے آپ نے پکڑ لیے، پکڑ کے ذبح کر لیے، ذبح کر کے گوشت کو آپس میں ملا کر پہاڑوں پہ رکھا۔ رب نے فرمایا بلاؤ، جب بلایا تو ہوا کیا؟ گوشت کا ہر ٹکڑا پہاڑ کی چوٹی سے الگ ہوتا گیا، سارا گوشت یکجا ہو گیا اور ہر ٹکڑا اپنے ٹکڑے سے ملتا گیا، حتیٰ کہ وہ پرندے تیار ہو گئے، ان کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں۔ اخیر وہ جسم سروں کے قریب آ گئے اور سر ان کے ساتھ مل گئے، پر ان کو لگ گئے، پھڑپھڑاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور ان کی دعا کو رب نے قبول کیا کہ یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ رب نے دکھایا، میں ایسے زندہ کرتا ہوں۔ پھر رب نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان تو کہ اللہ پاک غالب حکمت والا ہے۔ قرآن مجید میں رب کریم نے اس کے سوا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے مقام بیان کیے۔ قوم کو سمجھانے کا وقت آیا، کیونکہ نبی آتا اس لیے ہے کہ لوگوں کو شرک سے ہٹایا جائے، گمراہی سے، بے راہ روی سے ہٹایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے زمانے میں آئے کہ وقت کا بادشاہ خدائی کا دعوے دار بنا پھرتا تھا، وہ اللہ کی ربوبیت کا منکر تھا، گمراہی ہر طرف تھی اور کہیں بھی کائنات میں اللہ کا نام لینے والا نہ تھا۔ 4 لوگ ہوئے جنہوں نے پوری کائنات پہ حکومت کی ہے، جن میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے، ایک فرعون اور ایک نمرود، یہ کافر تھے، ساری کائنات پہ ان کی حکومت تھی، اور ایک سکندر ذوالقرنین، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت ساری کائنات پر تھی، یہ مسلمان تھے۔ تو نمرود کا سکہ ساری دنیا پہ چل رہا تھا، خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، قوم کو سمجھانا تھا۔ اس دوران ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ستاروں کو خدا مان رکھا تھا، کسی نے چاند کو خدا مان رکھا تھا، کسی نے سورج کو خدا مان رکھا تھا۔ اب ابراہیم میدان واعظ میں آ گئے، میدان ہدایت میں آ گئے، میدان رشد میں آ گئے، سمجھانے کے میدان میں آ گئے، تبلیغ کرنے لگے اور تبلیغ کافروں کو کرنے لگے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ تبلیغ کرتے، عیسائی کے قریب نہیں جاتے، شیعوں کی مسجد میں نہیں جاتے، بس ان کی ساری تبلیغ مسلمانوں کے گرد گھومتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تبلیغ کس چیز کا نام ہے۔ میرے آقا طائف کے بازاروں میں گئے، کافروں کو تبلیغ فرمائی، پتھر پڑے، جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کے مبارک نالین خون سے بھر گئے۔ دنیا والوں کو بتایا، سکھایا، لوگوں تبلیغ یہ نہیں ہے کہ بستر اٹھا کر مسلمانوں کی مسجد میں گھس جاؤ، تبلیغ یہ ہے کہ کفر کے بازار میں چلے جاؤ، کفر کے چوک پر چلے جاؤ، کفر کے چوراہے میں چلے جاؤ، کفر کی گلی میں چلے جاؤ، کفر کے گھر میں چلے جاؤ، کافروں کو کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کرو۔ کافر خدا سے کٹ چکا ہے، اس کا کٹا ہوا رشتہ خدا سے جوڑو۔ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ فرمانے لگے
اور انداز کیا تھا؟ رات کا وقت تھا، ستارہ ٹمٹمایا، ستارہ روشنی دینے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام ستارے کو دیکھنے لگے، فرمایا اسے تم میرا رب بناتے ہو، اسے تم میرا رب کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا خدا ہے، تم اس کی پوجا کرتے ہو۔ اب دیکھتے رہے، جب ستارہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، فرمایا انی لا احب الآفلین، فرمایا میرا خدا ڈوبتا نہیں، میرا خدا غروب نہیں ہوتا، میرا خدا غائب نہیں ہوتا، میرا خدا ابدی ہے، دائمی ہے، سرمدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے۔ میں ایسوں کو خدا مانتا نہیں جس نے ڈوبنا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا۔ چاند نکلا، چمکنے لگا، فرمایا اسے تم میرا